بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں انسانوں کو طاقت و اقتدار بھی نصیب فرمایا اور مظلوم اور مقہور بھی پیدا کیا۔ بعض قوموں کو اللہ نے ایسی طاقت اور قوت دی تھی کہ اس طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ قد و قامت کے اعتبار سے بڑے اونچے اور جسم کے اعتبار سے بڑے طاقتور اور قوت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بڑے مضبوط، ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنی قوت پر گھمنڈ تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے مقابل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کے اندر طاقت ہے کہ ہم سے آئے اور مقابلہ کرے؟ کس کے اندر قوت ہے کہ ہم سے آئے اور ہم سے کشتی لڑائے، ہم سے مقابلہ کرے، ہم سے جیتے؟ ممکن نہیں ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں تشبیہ دی ہے کہ جس وقت ان پر عذاب آیا وہ ایسے قد و قامت والے تھے، ایسے دراز قد تھے کہ ان کی دراز قدی کی وجہ سے وہ زمین پہ جب اللہ کے عذاب سے گرے ایسے لگ رہا تھا جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے زمین پہ گرے ہوئے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کھجور کا بڑا تنا کتنا ہوتا ہے اور اس کا وہ کتنا لمبا ہوتا ہے اور کتنا دراز قد ہوتا ہے، اتنا قد ان کا دراز ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک شخص کا قصہ آتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں جب چلتا تھا تو وہ اس کے پورے یعنی اس کے گھٹنے تک بس پانی آیا کرتا تھا، اور وہ سمندر سے مچھلی نکالتا تھا اور نکال کے وہ سورج کو اس کی روشنی دکھا کے وہاں سے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر کی گرماہٹ کو ختم کر کے کھا لیا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس شخص سے مقابلہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے ٹخنے پہ وار کیا، تھا، گردن پہ نہیں، پیٹ پہ نہیں اور گھٹنے پہ نہیں، ٹخنے پہ وار کیا تھا۔ ٹخنا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پیر کا وہ حصہ جس سے اپنے پاجامے کو، اپنے پوائنٹ کو اونچا رکھنا ہے، اس حصے پہ وار کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے کے لوگوں کو کیسی طاقت، قوت اور کیسا جسم عطا فرمایا تھا۔ ایک ایسی قوم تھی جو احقاف حضرموت، آج بھی یہ علاقے موجود ہیں حضرموت کے نام سے۔ حضرموت اور یمن کے درمیان ایک بستی ہے ریتیلی زمین، اس ریتیلی زمین پر ایک بستی آباد تھی، اس بستی کا نام تھا ہود۔ وہاں کے اس بستی اور اس قوم کا نام تھا عاد۔ یہ بھی دراصل اپنے سے پیش رو یعنی ان سے پہلے آنے والے لوگوں کی طرح بتوں کی عبادت میں مبتلا تھے، بتوں کو اپنا معبود بنایا کرتے تھے اور اپنا معبود سمجھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت تراشتے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس قوم کی جانب اللہ تعالیٰ نے ایک معزز پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر الگ الگ انداز میں موجود ہے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الرعد میں اور اسی طریقے سورہ یونس کے اندر
اور سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو بہت تفصیلی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو، ان کے بھائی کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور قوم بت پرستی میں مشغول تھی۔ اس کائنات کا سب سے بدترین گناہ اور اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور وہ شرک میں اللہ کا ساجی بنا دینا، اللہ رب العزت کو، اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر دینا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہر گناہ کی معافی قیامت کے دن مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پہ ارشاد فرمایا کہ مشرک کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے جو شرک کرنے والا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ پاک اس کو معاف فرما سکتے ہیں۔ اس لیے اس بدترین گناہ کی طرف اس قوم کو متوجہ کیا گیا اور کہا گیا دیکھو اس گناہ سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، شرک سے توبہ کر لو۔ یہ بتوں کو تم اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرا رہے ہو ان سے معافی مانگ لو، اور معافی مانگ لو اللہ پاک سے، ان کی عبادت سے، ان کی بندگی سے، اور ان کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکانے سے۔ قوم نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اور ہمارے معبودوں کے خلاف کہنے سے تمہاری عقل معوف ہو گئی ہے، تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ اور تم یہاں سے نکل جاؤ، ہم تم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنی قوم کو جمع کیا، ان سے کہا اے اللہ کے بندو، اے میری قوم، تم کہاں کس چیز میں پڑے ہوئے ہو؟ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزتوں اور ذلتوں کا مالک اللہ ہے، اور ہر چیز سے نوازنے والا اللہ ہے، اور تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اور تمہیں یاد کرو وہ زمانہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے زمین سے سیلاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، تمہیں زمین پہ بسایا، تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی، اور تمہیں ایسا دراز قامت بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کی بندگی کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کی عبادت کرتے، لیکن تم کہاں پڑ گئے کہ تم نے اس کو بھلا دیا، اس کو بھلا کے تم ان بتوں کی اور ان معبودان باطلہ کی پرستش میں لگ گئے۔ قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے کئی انداز میں سمجھایا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور خود الٹا حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے، اور تم جو ہے ہمارے معبودوں کے خلاف کہنے کی وجہ سے ہمارے معبودوں نے تمہاری عقل چھین لی ہے۔ یہ کہہ کے حضرت ہود علیہ السلام کو سخت و سست کہا۔ بہت دنوں تک ان کو سمجھاتے رہے، بہت مہینوں تک ان کو سمجھاتے رہے، اور بہت سالوں تک ان کو سمجھاتے رہے، اثر نہیں ہوا۔ چند ایک لوگ ایمان لائے، اور اس کے بعد بہت سے انہیں ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے مخالف ہو گئے۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت ہود علیہ السلام جب ان کے پاس دعوت کے لیے جاتے اور انہیں دین کی طرف بلاتے، انہیں اسلام کی حقانیت کی طرف بلاتے، وہ ان کی شان میں گستاخی کرنے کے ساتھ یہ کہتے لاؤ ہمارے پاس دلیل، ما جئتنا ببینۃ، تم نے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائی، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس قوت ہے، لاؤ دلیل ہمارے ان معبودوں کے سلسلے میں۔ اگر تمہارے پاس قوت ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تو تم جو عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر تم نے توبہ نہ کی، اگر تم اللہ کے ساتھ شرک سے باز نہیں آئے، اگر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے باز نہیں آئے، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا عذاب آئے گا کہ وہ پچھلوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے گا۔ توبہ کرو اور اللہ سے اس شرک کے سلسلے میں اور اللہ کی طرف لوٹو۔ اللہ بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، لوٹو اللہ کی طرف۔ لیکن انہوں نے کہا
کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کی طرف۔ قرآن مجید اس واقعے کو بیان کرتا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہے جو قوم عاد پر اللہ کے عذاب کی منظر کشی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ ایک تیز ہوا کے ذریعے سے، تیز طاقتور ہوا کے ذریعے سے ان پر جو عذاب آیا ہوا کا آیا۔ آندھی چلی ایک اور اس بستی کو اٹھا کے ایک دوسری زمین نے پھینک دیا۔ ایسی ہوا آئی یہاں سے اگر ہوا آتی وہ پورے کے پورے افراد وہ ہوا میں اڑ کے وہاں پہنچ جاتے اور وہاں گر جاتے، پھر ہوا ان کو اڑاتی وہاں سے پھر یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں۔ ہوا اور ہوا کیسی رہی قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تیز تھی، سخت تھی، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ 1-2 دن کی ہوا نہیں تھی، مسلسل 7 راتیں ہوا چلی، 7 راتیں و7 ایام دن اور 7 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام 8 دن 7 راتیں مسلسل ان پر ہوا چلی۔ ایسی ہوا کہ اس ہوا کے ذریعے سے ان کے پرخچے اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عذاب کے بعد کا منظر پیش کرتے ہیں، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا۔ اے پیغمبر آپ اس قوم کو دیکھے ہوئے، صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے زمین پہ گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے تناور اور درخت گرے پڑے ہوتے، کوئی نہیں بچا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرموت کی طرف ہجرت کی کر کے ان کو بھیج دیا کہ آپ حضرموت چلے جائیے۔ حضرت ہود وہاں پہ حضرموت چلے گئے اور وہاں پر اپنی باقی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو شرک کی وجہ سے ہلاک کیا۔ آج ہم کو اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر ایسی کون سی عادتیں ہیں، کون سی برائیاں ہیں، کون سے اوصاف ہیں جو ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس گناہ پر اللہ کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس گناہ کو اور اس جرم کو معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر چکا ہے اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ میں جو شخص جو گناہ کر جائے اللہ پاک اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیے۔ قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کرے گا تو مومن ہونے کی حالت میں، ویمسی کافرا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی الرجل مؤمنا، مومن پر رات ایسے آئے گی کہ رات میں مسلمان ہوگا، ویصبح کافرا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان بہت معمولی چیز ہو جائے گی، ایمان کی عظمت دل میں باقی نہیں رہے گی، ایمان کی قدر و قیمت دل میں باقی نہیں رہے گی۔ ایمان جو سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، جو سب سے عظیم شے ہے ہمارے پاس، اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان ہے، اور نعمت ایمان کا تصور ایمان والوں کو نہیں ہے تو پھر کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنائیے اس حوالے سے کہ اللہ نے ایمان دیا، اس حوالے سے کہ اللہ نے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اس حوالے سے کہ مسلمان بنایا، اس حوالے سے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آنے کی توفیق دی، اس حوالے سے کہ ہمارے سر پہ ٹوپی اور ہمارا لباس اسلامی رکھا، اس حوالے سے اللہ کے شکر گزار بنیے اور اس نعمت ایمان کی حفاظت کی کوشش کیجیے۔ ہم کو اس دنیا سے بچا کے کوئی چیز لے جانا ہے تو وہ ایمان ہے، ساتھ چلنے والی چیز ایمان ہے۔ ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، مال پیچھے رہ جائے گا، دولت پیچھے رہ جائے گی، بیوی بچے پیچھے رہ جائیں گے، بڑے بڑے جائیداد محلات پیچھے رہ جائیں گے، گھر بار پیچھے رہ جائیں گے، سب پیچھے رہ جائیں گے، اگر کوئی چیز باقی رہے گی بچے گی تو وہ ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے۔ اس ایمان کی قدر کیجئے، یہ ایمان بڑی قدر کی چیز ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، چند ٹکوں میں ہم اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے، چند روپیہ دیجئے ہم اپنے ایمان کے خلاف جا کے کسی مسلمان کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی کوئی وقات نہیں، زبان کی کوئی وقات نہیں، اس ایمان کو بچائیے، بڑی چیز ہے ایمان۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کا ایمان دیکھیں گے، اور جس کے دل میں
رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں ایمان رہے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دخل الجنہ، وہ عذاب بھگت کے ہی صحیح، عذاب سہ کے ہی صحیح، لیکن جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں رہا، ایمان والا نہیں رہا، تو پھر یاد رکھیے اللہ کے یہاں وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ابدی جہنم کا مستحق ہوگا اور جہنم میں جلے گا، اور بے ایمان شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا۔ دنیا کافروں کے لیے ہے، یہ دنیا کی نعمتیں کافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے انعام کی جگہ جنت کو بنایا۔ ہمارا اصل مقام یہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک سفر کا اسٹیشن ہے، ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، یہاں کون ہمیشہ کے لیے آیا ہے؟ 60-70 سال کی زندگی ہے، اصل زندگی تو سفر گاڑی ہے، اس کے علاوہ اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ایسے نہ لگیے کہ اللہ کو بھول جائے، اس دنیا میں ایسے نہ لگیے کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے جوانی کی زندگی عیاشیوں میں گزار دیں گے، اخیر وقت میں توبہ کر لیں گے، اور اب یہ زندگی گزر رہی ہے، نماز پڑھ لیں گے اور پھر اپنے من چاہی زندگی گزاریں گے، اخیر میں ہم کو موت چاہیے کلمہ طیبہ والی، اخیر میں ہم کو موت چاہیے سجدے والی، اخیر میں ہم کو موت چاہیے مدینۃ المنورہ والی، اخیر میں ہم کو موت چاہیے کعبۃ اللہ والی، اخیر میں ہم کو موت چاہیے مسجد حرام کے اندر حتیم کے حصے میں۔ لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ نماز میں موت آنے کے لیے 5 وقتہ نماز کا باجماعت پابند ہونا ضروری ہے۔ کتنی نماز پڑھ رہے ہیں؟ حسرتیں ہیں دل میں، زبان کے کلمہ طیبہ آخر وقت میں جاری ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد ضروری ہے۔ کتنے دن ہو گئے کلمہ طیبہ کا اقرار کیے ہوئے؟ اپنے آپ سے پوچھئے زندگی کے آخری اوقات میں اگر تو زبان سے قرآن کی تلاوت جاری رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو ہر روز پڑھنا پڑے گا۔ جس عادت میں آدمی زندگی گزارتا ہے موت کے وقت آدمی انہی عادتوں میں رہتا ہے۔ زندگی گانے سنتے گزار دی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اس دنیا سے جائیں گے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں۔ بھول نہ جائیے کہ یہ دنیا کے لیے ہم جو اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں کہ ہم کچھ دنوں کے بعد کر لیں گے، شریعت پہ چلنا ہے کچھ دنوں کے بعد چلیں گے، نماز پڑھنا ہے کچھ دنوں کے بعد پڑھیں گے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے کچھ دنوں کے بعد کریں گے۔ اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے ایک ایسا وقت اچانک آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہماری آنکھوں کو بند کر دیا جائے گا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کے ہمیں بھی قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ بسال کے رحم و کرم پہ ہوں گے ہم، منو مٹی کے نیچے ہمارے خاندان، ہمارے اعزاء و اقارب اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے ہمیں وہاں سے واپس چلے آئیں گے۔ اس وقت ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہمارے حضرت بہت پیارے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، دیکھو نماز کی اہمیت کو جانو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، توبہ کی اہمیت کو جانو کہ توبہ کا دروازہ تم پہ بند ہو جائے، اپنے دل کی آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ تمہاری ظاہری آنکھیں بند ہو جائے، اور اسی طریقے سے اپنے لباس کی اصلاح کر لو، تقویٰ کا لباس پہنو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کفن کے علاوہ پہننے کے لیے کوئی لباس نہ بچے، دیکھو نماز کی، اور اپنے جب بھی غسل کر رہے ہو توبہ کی نیت سے غسل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں آخری مرتبہ غسل دے دیا جائے۔ اللہ کے بندو یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں صاف طور پہ یاد رکھو دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اور دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، اس سے زیادہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے امتیوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، شریعت محمدی کا پاس و لحاظ رکھنے والوں، ذرا کان کھول کے قرآن کی ان آیات کو سمجھو اور قرآن کے اس پیغام کو اپنی
اپنی زندگی میں لاؤ اور کوشش کرو کہ اللہ نے جو مقصد زندگی عطا فرمایا، جس دین کے لیے اللہ نے بھیجا، جس شریعت پر عمل کے لیے اللہ نے مسلمان بنا کے اتارا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے یا نہیں رکھ کے اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی نہیں آئیں گے۔ اتنی محبت کرنے والی سے بیوی سے کہیے میرے ساتھ میری قبر میں بازو لیٹ جائیے، کون بیوی تیار ہوگی؟ اگر تیار ہوگی بھی تو کوئی کرنے والے کرنے نہیں دیں گے۔ اپنے بچے سے کہیے بیٹا ہر روز انتقال کے بعد میری قبر پہ آئیے، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر دیجئے۔ آپ دیکھیے مجھے دیکھنا چاہیے، میرے خاندان کے بڑوں کا انتقال ہوا، کتنا موقع ملتا ہے قبرستان جانے کا، کتنا موقع ملتا ہے۔ اپنی آخرت بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ہماری اولاد کرے گی، یہ نہ سوچو کہ ہمارے پوتے پڑ پوتے کریں گے۔ جو کچھ کرنا ہے ہم ہی کو کرنا ہے۔ ہم نے اپنا گھر بنا لیا، ہم نے اپنا لباس بنا لیا، ہم نے اپنی ذمہ داری ہم پوری کر گئے۔ آخرت کے بارے میں یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ کوئی اور کرے گا؟ آخرت کے بارے میں کیوں یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری بیوی کرے گی؟ آخرت کے بارے میں یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ ہمارے بچے کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کریں گے؟ نہیں، ہم ہی کو کرنا ہوگا، ہم ہی کو کرنا ہوگا۔ اپنے اعمال کی فکر، اپنے اخلاق کی فکر اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر۔ اس دن کی آمد سے پہلے شرک سے توبہ کیجیے۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے شرک سے توبہ، ہر شرک سے توبہ کیجیے۔ شرک فی الذات سے توبہ کیجیے، شرک فی الصفات سے توبہ کیجیے، شرک الوہیت سے توبہ کیجیے اور شرک فی الربوبیت سے توبہ کیجیے۔ ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر شرک سے بچائیں گے اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس نعمت ایمان کی لاج میں جنت پہنچا دیں۔ اور یاد رکھیے اس نعمت ایمان کو آخر وقت تک لے جانا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا۔ اس فکر کے لیے میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اس کا اہتمام کیجیے۔ جب بھی جس کو بھی یاد کرنے کا موقع ملا اس کو پڑھیے۔ کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل نہ پڑھیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مفصل ہے۔ ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اس کا اہتمام ہر روز کی بنیاد پر ایک مرتبہ ضرور کریے۔ اور کسی اللہ والے سے ہم نے سنا تھا کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ کو حوالے کیجیے۔ اللہ یہ ایک امانت ہے جو میں آپ کو سپرد کر رہا ہوں، یہ امانت مجھے میرے مرتے وقت میں لوٹا دیجیے، میرے اخیر وقت میں یہ امانت میرے حوالے کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اللہ کو اس امانت کو حوالے کی، اور اس نعمت ایمان کی فکر کیجیے۔ اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اپنی اولاد کو پابند بنانے کی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اور ہر باپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد کس کی پیروی کرے گی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب قصہ آئے گا اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات آئے گی کہ ایمان کی عظمت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنی اولاد کے دلوں میں ایمان منتقل کیجیے، ایمان منتقل کیجیے، ان کو یہ بات ذہن نشین کرا دیجیے، ان کے دل دماغ میں بٹھا دیجیے بیٹے سب کچھ کر سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں، مال لٹا سکتے ہیں، اولاد قربان کر سکتے ہیں، جائیدادیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ ایمان کے لیے۔ عظمت دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اس نعمت ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہر قسم کے شرک سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔